السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مختصر ویڈیو ہوگا، مگر یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی معنی ویڈیو ہوگا، اور اسپیشل میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جو کہ ایک بہترین خطیب ہیں اور شاندار مصلح قوم ملت ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر علماء اہل سنت سے اور تمام لوگوں سے گزارشات کرتے ہیں، اور خود بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے دوسرے کاموں پر بیان کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اماموں کے تعلق سے بھی بیان کیا کریں۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ لوگ آتے ہیں اور ان کا ہدیہ 40,000 50,000 روپے ہوتا ہے، جبکہ ایک امام پورا مہینہ لگاتار محنتیں کرتا ہے اور بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ پوری کمیٹی کے ساتھ ساتھ پوری بستی کے لوگوں کو خوش کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی اس کی قرأت کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی آواز کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے بیان کو دیکھتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیسے کہ اپنے امامت کو چلاتا رہتا ہے۔ لیکن ایک مقرر آتا ہے یا ایک شاعر آتا ہے تو وہ ایک ہی رات میں اس کو 40,000 30,000 35,000 اس کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن ایک امام کو پورے مہینے کی امامت کرنے کا جو عوض ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، وہ ہوتی ہے 10,000 8,000 7,000 6,000، مطلب اس سے نیچے کو آپ چلے جائیے تو اتنی کم تنخواہوں میں اماموں کو رکھا جاتا ہے مسجد کے اندر، اور پھر اوپر سے ان کے اوپر جو ہے طعنہ زنی کی جاتی ہے، ان کی چغلخوریاں کی جاتی ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ زیادہ دیر تک کسی کو ٹکنے بھی دے دیا جاتا، بلکہ جب اس کو امام کو اگر کمیٹی والوں کی کچھ خامیاں معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ فوراً اس کو نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت ساری خبریں آتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفتی حماد رضا صاحب سے چونکہ ہمارے دوست ہیں اور جامعہ فاروقیہ عزیز لوگ بھوجپور کے اندر پڑھے، حضرت کا ایک بیان میری نظروں سے گزرا، اس میں آپ نے اماموں کے تعلق سے بہت ہی عظیم الشان باتیں کہی ہیں۔ جو ابھی پیچھے ایک خبر آئی تھی کہ امام نے سوسائڈ کر لیا، اور ایک دوسری خبر آئی تھی کہ ایک امام کے گھر میں وہ نماز فجر پڑھانے کے لیے گئے تھے اور ان کے گھر کی چھت گر گئی بارش کے موسم میں، تو پورے کے پورے بچے دب کر کے انتقال ہو گئے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے، اس پر ہمارا کوئی مولوی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ بس ہمیں نذرانہ ملتا رہے، اور وہ آتے ہیں آ کر کے وہی پرانی باتیں۔ دیکھیے، اس میں برا ماننے والی بات نہیں، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہی باتیں کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور حضور نے ڈوبا ہوا سورج واپس کر دیا، غوث اعظم کی یہ کرامت ہے، میں مانتا ہوں یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں، حق ہے میرے بھائی، مگر بار بار انہی باتوں کو ریپیٹ کرنا، جو مولوی آتا ہے یہی باتیں، جو مولوی آتا ہے یہی باتیں کرتا ہے، تو مجھے بتائے ان باتوں سے اگرچہ لوگوں کو خوشی محسوس ضرور ہوتی ہے، ان کا بھی ذکر کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو ایشوز ہیں ہماری کمیونٹی کے اس کے بارے میں بھی بات کریں۔ علماء کرام اور جو اسپیشلی امام لوگ ہیں وہ بڑی پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، ان کے ایشوز پر بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے بڑے بڑے علماء پہلے سے ہی کمر بستہ ہو کر کے اگر وہ لوگ بولتے تو آج اس کمیونٹی کی اتنی بری حالت نہیں ہوتی جتنی کہ آج ہے۔ 6,000 7,000 8,000 کے لیے پورا مہینہ لگاتار صعوبتیں برداشت کرنا، اگر ہمارے علماء اس پر آواز اٹھاتے تو یہ قوم علماء کی ہر بات مانتی ہے۔ جب ان کو 40-50 ہزار روپے دے سکتی ہے 1 گھنٹے بیان کرنے کے لیے، تو پھر ایک امام کو 15 سے 20 ہزار یا 25 ہزار کیوں نہیں دے سکتی؟ ضرور دے سکتی ہے، مگر ان لوگوں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ یہ لوگ تو صرف اپنی جیبیں بھرنے میں لگے رہے، اور انہوں نے اماموں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ آج اماموں کی حالت تمام لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائی، میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو ہر اس بھائی تک پہنچ جائے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب کہا گیا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے کچھ نہ کچھ آواز اٹھائیں۔ دیکھیے، لوگوں نے کہا کہ سوسائڈ کرنے والا امام غلط ہے، سوسائڈ کرنا حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، بہت ساری باتیں کہیں، مگر میرے بھائی آپ نے ایک بار یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص نے بھی اگر ایسا کام کیا تو اس نے کیوں کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ائمہ حضرات اور علماء کبھی بھی سوسائڈ نہیں کرتے۔ اگر کسی نے سوسائڈ کیا ہوگا تو ضرور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ رہی ہوگی، بہت بڑی وجہ، مطلب یہ کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہوں گے، اور ہر طریقے سے اس کو کمیٹی نے پریشان کیا ہوگا، دباؤ میں رکھا ہوگا، اور وہ آدمی مجبوری کی حالت میں ایسا قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گیا ہوگا۔ میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ میرے بھائی، اس ویڈیو کو آگے بالکل بھی جو ہے آپ نہ روکیں، اس کو شیئر کرتے چلے جائیں تاکہ کسی نہ کسی بھائی کے دل میں جو ہے تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے، وہ اپنے امام کی خدمت کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو لاک ڈاؤن کچھ دن سے ہوا ہے نا، تو متولیوں نے اماموں کی جان کھا لی۔ محتمین جو مدارس کے ہیں انہوں نے مدرسوں کا خون پی لیا۔ میں کیمرہ ہے میرے آگے، میں کہتا ہوں دنیا سنے اسے، یہ قوم کا رونا ہے، تم نے نہیں سنا؟
کچھ دن پہلے برسات ہوئی، چھت گری، امام کے بچے اور بیوی میں اسی میں دب کے ختم ہو گئے۔ یہ قوم کروڑوں کروڑوں روپے مسجد میں تو لگا دیتی ہے، امام کے حجرے تک کا انتظام نہیں کر سکتی، اور پھر کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے۔ کیا خاک ترقی کی ہے جو تمہیں 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، تم اس کی چھت تک نہیں بنا سکے؟ ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگا تھا لاک ڈاؤن میں 5 لاکھ کا چندہ کر کے دیا مدرسے والوں کو، 5 لاکھ کا، اور مدرسے والوں نے یہ کہہ کے کچھ نہیں دیا کہ اس ٹائم لاک ڈاؤن ہے تمہیں کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ شرم نہیں آتی؟ میں تو سب کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ اوپر کا معاملہ ہو یا نیچے کا ہو، کسی کا حق نہ مارا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں ایک تصویر اور آئی، کسی حافظ نے پھانسی لگا کے اپنی، وہ مر گیا۔ بات یہ نہیں اس نے اچھا کیا یا برا کیا، بحث اس سے نہیں کہ وہ غلط کیا یا صحیح، بحث یہ ہے کہ یار قوم نے ایک امام کو کتنا مجبور کر دیا کہ وہ بچوں کے چہروں کے بھوک کے اثرات نہ دیکھ سکا۔ پھر وہ قوم کہے ہم نے ترقی کی ہے تو جھوٹ بولتی ہے وہ قوم۔ کتنی مجبوری لگی ہوگی اس باپ کے سامنے جس نے بچوں کے ہوتے ہوئے پھانسی پہ لٹکنا گوارا کیا۔ کیا کبھی کسی نے اس کے درد کے بارے میں سوچا؟ سوشل میڈیا پہ یہ فوٹو ڈالا گیا تو ہماری قوم کے قابل لوگوں نے کہا جی یہ گناہ کر بیٹھا، ابے مولوی یہ سب کو پتا گناہ کر بیٹھا، لیکن سوچ تو سکی وہ کیا وجہ ہے جس نے پھانسی تک پہنچایا ہے؟ کیا یہ قوم کا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اپنوں کا ظلم نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اگر ایک پڑوسی نے بھی اپنے گھر کا ایک وقت کا کھانا اٹھا کے اس کے بچوں کو کھلایا ہوتا تو وہ پھانسی نہ لگاتا۔ اگر امت مسلمہ نے پڑوسی کا حق سمجھا ہوتا تو وہ موت کو سینے سے نہ لگاتا۔ ہاں اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط تم نے کیا ہے کہ تم پیٹ بھر کے سوتے رہے اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھوک کے بچوں کے سامنے زندہ نہ رہ سکا۔ کوئی تو مجبوری رکھی ہوگی، یا تم کہتے ہو وہ غلط ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ جتنا بڑا غلط ہے اس سے زیادہ تم غلط ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے، آقا فرماتے ہیں وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کڑوا سچ ہے، اسے سنیے اور سمجھیے۔ ہم نے ایسے حالات بنا دیے، اللہ اکبر۔ اور لوگوں قدر کرو اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ میں سمجھتا ہوں امیروں سے کئی گنا زیادہ ہمارے غریب اچھے ہیں۔ کم سے کم غریب کا پڑوسی فاقے سے تو نہیں سوتا۔ یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے، جن کو اللہ نے دولتیں دی ہیں انہیں چغل خوری سے فرصت نہیں، دن بھر یہی کہتے ہیں وہ میری دولت کو دیکھ کے چل رہا، وہ میری گاڑی کو دیکھ کے چل رہا، مجھے اسے دیکھ کے چل رہا۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تب آدمی چغلی کرتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر اسے بچوں کے لیے کمانے کی فکر ہوتی ہے، بھولے کی فکر نہیں ہوتی، صرف بھوک کی فکر ہوتی ہے۔ جب آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا پھر دنیا بھر کی پنچایتیں لے کے بیٹھتا ہے۔